ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معیشت موجود ہے تیمور راز صاحب, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ تیمور صاحب. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے, تھینک یو فار ہیونگ می. اس ساری صورتحال میں دو کہ ہم آپٹمسٹک, میں بار بار اس ورڈ کو یوز کرتی ہوں اور مجھے لگتا بھی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایز اے نیشن ہونے کی ضرورت ہے, لیکن کیا کریں, صبح اخبار کھولتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, مہنگائی کا ایک طوفان ہے. بالکل ہے, اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کو مشکل فیصلے لینے ہیں, ان کی بھی مجبوری ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو انہوں نے خوش رکھنا ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط کو ہم نے ماننا ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو غریب آدمی ہے اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, وہ تو پستا جا رہا ہے. ابھی انہوں نے جو منیمم ویج رکھی ہے وہ 37,000 پہ رکھی ہوئی ہے, بٹ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو اس کا اطلاق ہے, جو پرائیویٹ ادارے ہیں, سرکاری اداروں میں تو شاید ہوتا ہو بٹ پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہاں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. وہاں پہ ابھی بھی جو ایک عام آدمی اس کی تنخواہ ڈرائیور کی 25 سے 30,000 پہ, اور 200 یونٹ سے اوپر اگر اس کا بجلی کا بل آ جاتا ہے وہ 10 سے 15,000 تک چلا جاتا ہے. انفلیشن ریٹ ہمارا بھی 11-12%. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اب 10-15,000 بل بہت کم بتا رہے ہیں. میں نے کل اپنی ڈومیسٹک ہیلپ کا بل دیکھا, اٹ واز لائک 45,000. That's extremely high. اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی even if she's getting 37,000 or 40,000 اس کو تو ہے, which she is not, obviously she is not, but she's still getting in the bill and she has to pay it. اور میرے بھی ڈرائیور کا ایسے تھا, اسی لیے مجھے تھوڑی سی ایگزامپل اس کی ملی ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انفلیشن 11% پہ ہے, مانیٹری پالیسی ہماری 20% کے اوپر ہے, تو ابھی اس میں بھی کافی تضاد ہے. جب تک یہ مانیٹری پالیسی نیچے نہیں آئے گی, انفلیشن ریٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے, لوگوں کے حالات جو ہے وہ مشکل ہے. اور ابھی آج اخبار میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, گندم, آٹا اور سوجی کے اوپر بھی جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جا رہا ہے. ان کی مجبوری ہے, بٹ عوام تو پستی جا رہی ہے, عوام کے پاس تو کوئی سولوشن نہیں ہے اس کا. اچھا, آپ نے جب خود بھی بات کی کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ چیزیں ہیں کہ آئی ایم ایف کو لے کر سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عام آدمی کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ جو ماس لیول کے اوپر یا میکرو لیول کے اوپر جو چینجز آ رہی ہیں اسے یہ فرق پڑ رہا ہے کہ آٹا مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, جو دالیں خرید رہا ہے یا سبزی خرید رہا ہے. تو ایک عام آدمی پہ اس کا امپیکٹ آتے آتے بھی تو بہت ٹائم لگتا ہے. اس کا ٹائم بالکل لگے گا, بٹ دیکھیں یہ تو ایک اکنامک سائیکل ہے, اس میں جب تک اوپر سے بزنس سٹارٹ ہونا شروع نہیں ہوگا, نیچے لوگ جو ایک انٹرپرینورز ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ پیسے نہیں کمانا شروع کریں گے تو وہ نچلے طبقے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ابھی جو اکنامک کا پہیہ ہے وہ اکنامک کا پہیہ بالکل جام ہوا ہے, اوپر سے جو ہے وہ پیسہ چل نہیں رہا. ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ آپ دیکھ لیں, ڈیولپمنٹ کی سائڈ دیکھ لیں, ٹیکسٹائل دیکھ لیں, یہ وہ میجر 2-3 سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر دیکھ لیں, یہ 2-3 سیکٹرز وہ ہیں جس سے امپلائمنٹ بڑھتی ہے پاکستان کے اندر. بٹ انفارچونیٹلی یہی سب سے زیادہ اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں, اور جب تک یہ ان کا پہیہ چلنا شروع نہیں ہوگا, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں آئے گا نیچے تک, تو پھر شاید تھوڑے بہت لوگوں کے مہنگائی بھی ہو تو لوگ اس میں سروائیول کر رہیں گے. نچلا اگر آپ طبقہ دیکھیں تو وہ تو ہمیشہ ہی مہنگائی سے پستا جا رہا ہے, بٹ جب ایک آمدنی آ رہی ہوتی ہے, کاروبار چل رہا ہوتا ہے, تو لوگ سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں. ابھی اس وقت لوگ سروائیول موڈ سے بھی نیچے جا چکے ہیں. they don't have anything کہ وہ جس پہ ریلائی کر سکے. ظاہر ہے جابس, چیزیں سب اتنی جو کرنچ کی صورتحال میں, جیسے بھی حکومت, ہم ٹیکسیشن کے حوالے سے میں اگلا سوال بھی کروں گی, حکومت کہتی ہے جی ہم نے جو ٹیکسز لگائے ہیں وہ لگژری آئٹمس پہ لگائے ہیں. اب یہ جو دودھ کا ڈبہ ہم خرید رہے ہیں یا دیگر چیزیں خرید رہے ہیں, ایک بیسک نیسیسٹی ہے, یہ لگژری آئٹمس میں تو نہیں آتے ہیں. یہ جو ایک عوام کو کلیئر پکچر نہ دینا بھی, یہ بھی تو کتنی زیادتی والی بات ہے. بالکل شدید زیادتی ہے. اور آٹا, گندم, سوجی, they are not luxury items, they are like basic needs ہیں انسان کی, بٹ انہوں نے یہ کرنی ہے بیکاز انہوں نے ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں. ابھی انہوں نے نئی ایک کیٹیگری بنائی ہے لیٹ فائلرز کی. پہلے تو نان فائلرز تھے, اب لیٹ فائلرز ہو گئے, ان کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا. تو بڑی ایک عجیب سی ایک آپ سمجھ لیں آپ نے, میں نے اور میرے ارد گرد بیٹھے لوگوں نے دینا ہے. یہ ایک طبقہ وہ ہے جس نے ٹیکس نہیں دینا, جو اس سے بالکل بری و ذمہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی وہ بیچارے اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دے سکتے؟ دیکھیں, اب اگر آپ بہت اوپر والے طبقے کی بات کر رہے ہیں تو ویسے تو الحمدللہ ان کی کمائیاں اتنی اچھی ہیں یا وہ اتنے اچھے بزنس سائیکلز میں ہیں کہ ان کو اتنے چھوٹے چھوٹے ٹیکسز سے فرق پڑتا ہی نہیں ہے. اور اگر پڑتا بھی ہے تو ان کے پاس اتنے, چونکہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ریفارمز کرنے میں خود ہی ان کی کافی لوگ اپنے ہوتے ہیں, تو ان کو ٹیکس بریکس اتنے زیادہ مل جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. بٹ ڈیفینیٹلی جو ان کی انڈسٹریز چل رہی ہیں اس کے اندر ان کو نقصانات تو ہوتے ہی ہیں. ایک انڈیویجول گروتھ تو آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انڈیویجول گروتھ تو ہماری بہت زیادہ ہے, بٹ ہم ایک ایز اے نیشن گرو نہیں کر سکے. کارپوریٹ اسٹرکچر یہاں پہ کریٹ کرنے کا ہمارے پاس رواج نہیں ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کو, پرائیویٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم ایک سیٹ کلچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہم کارپوریٹ اسٹرکچر کے اوپر جانا نہیں چاہتے. تو جب تک ہم ایز اے نیشن بھی ایوالو نہیں ہوں گے تو ہمارے حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتے. آپ ویسٹ دیکھ لیں, گلف دیکھ لیں, مڈل ایسٹ دیکھ لیں, وہ ان سب چیزوں سے آگے نکل کے آ گئے ہیں. وین ایور یو ٹریول آؤٹ سائڈ پاکستان یو ریئلائز کہ
ہمیں لگتا ہے کہ ہم پیچھے ہیں, بٹ اب وہاں جا کے لگتا ہے کہ ہم تو بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. وی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ, یو نو. آپ ایون گروسری اسٹور کے اوپر ان کے وہاں جا رہے ہیں نا, تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ پذیری پتھروں کے زمانے میں, اور یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں لوگ. بالکل ایسا ہی ہے, اور آپ کو مطلب اپنے حالات پہ جو ہے وہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ ایز اے مسلمان ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ آلویز لک فارورڈ. بٹ کیا کریں, یہی سروائیو کرنا ہے, یہیں پہ لوگوں نے سروائیو کرنا ہے. جو اصل میں جو پین ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو غریب طبقہ ہے, لیبر کمیونٹی ہے, وہ بیچارے ان کا سروائیول مشکل ہے. بٹ اگر آپ دیکھیں ایک طرف تو انہوں نے بھی اپنی لائف سٹائل کو جو ہے نا وہ مشکل بنا لیا ہے. ہر فیملی کے, ان کے بھی ہر بندے کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, ان کو نئی موٹر سائیکل چاہیے ہوتی ہیں, اب ان کو بھی انسٹالمنٹس کے اوپر موٹر سائیکل اور موبائلز مل جاتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بھی اوور برڈن کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی سرکاری اسکول میں ان کے بچے نہیں جاتے, یا موسٹلی لگوں پہ ان کے جاتے ہی نہیں ہیں. سرکاری اسکول بھی ان کے لیے اپ ٹو دا اسٹینڈرڈز نہیں ہیں جو ان کو وہاں پہ پہنچا سکیں. پرائیویٹ اسکولس میں اگر غریب آدمی کا بچہ جاتا ہے ابھی بھی اس کو 5-6 ہزار روپے کی وہاں پہ فیس دینی پڑتی ہے. تو ایک غریب آدمی جو 35-40 ہزار روپے جس کی تنخواہ ہے, وہ تو 2-3 بچوں کو اسکول بھیجنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ 10-12 ہزار روپے تو اس نے صرف اپنا کرایہ دینا ہے. تو آئی تھنک کہ لوگوں کو ایک آپ سمجھیں کہ جس طرح چائنا نے اپنے آپ کو ایوالو کیا, ہمیں بھی اپنے اخراجات کم کرنے, بٹ یہ اوپر سے شروع ہوگا. یہ اخراجات عوام نے کم نہیں کرنے, یہ اخراجات حکومت نے کم کرنے, اور انہوں نے جب تک کم نہیں کریں گے تب تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ تیمور صاحب, بہت شکریہ. تیمور ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اکانومی کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں.